کو بتاؤ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفکر، بہت بڑے علامہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ آج سے کئی 1000 سال پہلے اللہ اس وقت کی جب حالات یہ تھے تو آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ایک عیسائی ڈاکٹر، ایک عیسائی حکیم آپ کا علاج کرتا ہے۔ اللہ صحیح ہونے کے بجائے حضرت امام غزالی کی طبیعت اور بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ امام غزالی نے ایک دن تنہائی میں ان کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم مجھے دوا کو صحیح ہونے کی نہیں بلکہ آپ کے مرنے کی دوائی آپ کو دے رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارے مذہب میں آپ جیسے مسلمانوں کے پیشوا کو مارنا یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ امام غزالی نے اس حکیم کو بھگایا اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے شفا دیا۔ پھر طب اور حکمت کی کتابیں لکھا، بلکہ ڈاکٹر اور حکیم پیدا کیے اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں ڈاکٹر بنو، طبیب بنو، حکیم بنو، ورنہ دنیا کی دوسری قومیں ڈاکٹری کے بہانے تمہاری جان لینے کی کوشش کریں گی۔ حضرات محترم، اس لیے ہر میدان میں اپنا بیٹا ہونا چاہیے، ہر میدان میں ہر پلیٹ فارم پہ اپنی قوم کا بچہ ہونا چاہیے۔ وہ جتنا بھی ہو لیکن قوم کا درد اس کے سینے میں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم بہانے بناتے ہیں، ہاں آپ اپنی بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ، اس لیے کہ جب ہمارے مسلمان بیٹی جب اپنے ڈیلیوری کے لیے جب کسی غیر مسلم کے ہاسپٹل میں پہنچے تو کوئی غیر مسلم ڈاکٹر ہماری بیٹی کی عزت کو دیکھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہماری مسلمان بیٹیاں ڈاکٹر ہوں گی تو ہماری مسلمان مائیں اپنی ہی بیٹیوں کے پاس علاج کے لیے جائیں تو قسم خدا کی کم از کم علاج کے نام پر ایک مسلمان عورت کی عزت تو محفوظ رہے گی، اس میں کسی غیر مسلم ڈاکٹر کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ اس لیے اگر آپ کو اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے خوب پڑھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تعلیم کے نام پر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، تعلیم کے نام پر عیسائیوں، یہودیوں اور غیر مسلموں کا طریقہ اپنانا نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام۔ حضرات محترم، آج دیکھیے انگلش میڈیم اسکول میں مسلمانوں کے پاس کشن گنج ڈسٹرکٹ میں کم سے کم 100 ایسا پیسہ والا مسلمان ہے۔ میں ایک اندازہ لگا کر بتا رہا ہوں، پورے کشن گنج ڈسٹرکٹ میں 100 پیسے والے مسلمان ایسے ضرور ہیں جو 100 اورینٹیل اسکول کی طرح وہ 100 اسکول چلا سکتا ہے، لیکن آپ دکھائیے پورے ڈسٹرکٹ میں کس مسلمان کے کتنے اسکول ہیں۔ اللہ وہی آپ کرسچنوں کے دیکھیے، غیروں کے اسکول دیکھیے، ہر 1.5 کلومیٹر پہ ان کے اسکول کھلے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ اپنا 2 کروڑ کا مکان بنائے گا، راجستھان سے ماربل لا کر لگائے گا اور طرح طرح سے اپنے گھر کو سجائے گا۔ اللہ اے میری قوم کے لوگوں، 2 کروڑ کا مکان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دولت دیا ہے تو 2 کروڑ کا اسکول بناؤ، یقیناً اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے، آپ کی عزت بھی ہے۔ 2 کروڑ کا مکان بنانے والے مکان مالک کو جب شہر میں جائے گا تو کوئی سلام نہیں کرے گا، لیکن 2 کروڑ کا اسکول چلا کر 200 بچوں کی تعلیم کا اگر انتظام کرے گا تو بڑا سے بڑا آدمی اس کے لیے کرسی چھوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، اپنا اسکول بناؤ،
ورنہ آج جو ان غیروں کے اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، میں نے دیکھا ہمارے علاقے کے اسکول میں جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہمارا باپ، ہماری قوم کی ماں اپنی بیٹیوں کو لے جا کر اسٹیج پہ اس کی بیٹی ڈانس کرتی ہے اور مائیں کرسی پہ بیٹھ کے تالی بجاتی ہے، باپ کرسی پہ بیٹھ کر ویڈیو بناتا ہے۔ نکل گیا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ جو ناچنے اور گانے کو ہماری قوم بہت مایوب سمجھتی تھی۔ آج سے 20-25 سال پہلے جب گاؤں اور دیہاتوں میں ناچنے والیاں ناچتی تھی تو گاؤں گھر کا بچہ چھپ کر ماں باپ سے چھپ کر نچنیوں کی ناچ دیکھنے جایا کرتا تھا۔ وہ ڈر سے ماں باپ کو بتاتا نہیں تھا کہ کہاں گیا ہے، بلکہ چھپ کر جاتا تھا۔ لیکن کتنی جلدی کتنی تبدیلی آ گئی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ناچنا یہ بہت غلط بات سمجھا جاتا تھا، ناچنے والیوں کو صحیح نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ آج وہی ماں، آج وہی باپ اسٹیج پہ اپنی بچی کو ناچتا اور کمر ہلاتا ہوا دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، ویڈیو بنا کر رشتہ داروں کو فخر سے دکھاتا ہے۔ قسم خدا کی، اے میری قوم کی ماں، اے میرے قوم کا باپ، آج اگر تو نے اپنی بچیوں کو ناچنے سے نہیں روکا تو کل یہی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کریں گی اور سماج میں تیری نام اور تیری عزت برباد ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک حق ہے۔ اس لیے اگر معاشرہ اور سماج میں اپنی ناک بچانا ہے تو آپ اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو غیروں کے اثر سے مؤثر ہونے کرانے کی کوشش مت کرنا۔ یقیناً تعلیم دلانا غلط نہیں ہے، بچوں کو آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، IAS بنائیے۔